بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹیں جی وہ یہ ہیں کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے حلف اٹھا لیا ہے، اور یہ ایسے پرائم منسٹر نے حلف اٹھایا ہے جس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ الیکشن سے پہلے ہی پورے الیکشن کی ہی جو ایک کریڈیبلٹی ہے وہ مشکوک نہیں تھی، بلکہ وہ متنازع تھی اور آن ریکارڈ متنازع تھی۔ اور پھر جس طرح سے چناؤ ہوا، جس طرح سے الیکشن ہوا 8 فروری کو، عوام نے تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر جو فسطائیت تھی اس کے باوجود عوام نے قیدی نمبر 804 کو، عمران خان کو، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور انہوں نے 9 مئی کے بیانیے کو اور سائفر کا جو بیانیہ تھا اس کو، انہوں نے عدت نکاح کے بیانیوں کو، اور جو القادر ٹرسٹ کیس تھا اس کے بیانیے کو، گھڑی کے بیانیے کو، ہر چیز کو انہوں نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا لیڈر ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے ایک ایسی حکومت تشکیل دے دی گئی جس کا کوئی عوام میں جو عوام کی نمائندہ نہیں ہے۔ آئین جو ہے وہ تو رجیم چینج کے وقت سے لے کر ہی معطل ہو گیا تھا، اور یہ جو 20 ماہ کے قریب ایک بھانمتی کا کنبہ انہوں نے مسلط کیے رکھا ہے، جو غیر آئینی، غیر قانونی بھی تھا اور غیر مستحکم، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ غیر اخلاقی بھی تھا۔ تو اس سارے کچھ کو لے کر کے عوام جس کرب سے گزری ہے وہ کرب بھی ختم نہیں ہوا، کہ اوپر سے انہوں نے ایک اور جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی جو تھی وہ مسلط کر دی گئی ہے۔ پھر جس طرح سے پی ٹی آئی نے جیسے تیسے کر کے جو ہے حکومت کے اندر شمولیت اختیار کر لی، اور پھر یہ جو بھانمتی کا کنبہ 14 پارٹی تھا، جن کو حصہ نہیں ملا، وہ جو ہے وہ چیخنے لگ گئے، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب اور جو ہے اچکزئی صاحب، اور اس طرح سے جماعت اسلامی والے وہ چیخنے لگ گئے، کیونکہ ان کو اپنا حصہ نہیں ملا۔ معاملہ حصہ کا ہے۔ جب ان کو حصہ ملا تھا تب ان کو نہ آئین یاد تھا، نہ قانون یاد تھا، نہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی پرابلم تھا۔ اب جب ان کو اپنا حصہ نہیں ملا تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، غیر آئینی ہو گیا، غیر قانونی ہو گیا، کیونکہ ان کے منہ بند نہیں کیے گئے اس بار۔ تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو چلو انہوں نے ظلم کیا تھا، باقیوں کو ساتھ انہوں نے ظلم نہیں، باقیوں کے ساتھ تو انہوں نے دھوکہ کیا ہے، فراڈ کیا ہے۔ تو اس فراڈ اور دھوکے کو لے کر جو عوام سمجھتی ہے اب کہ یہ ایکچولی یہ آئین، قانون اور عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ عوام کو جو ہے جس طرح سے ایک 71 میں ان کے ساتھ کیا گیا تھا، بالکل اسی قسم کا ہی عوام کی رائے کے ساتھ کیا گیا۔ عوام کو اس حکومت کو تو کبھی بھی عوام نہیں مانے گی۔ اور پھر اب عمران خان کے اوپر انہوں نے ایک لیٹر کو لے کر جس طرح انہوں نے لکھا ہے آئی ایم ایف کو، حالانکہ آئی ایم ایف کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ قرض نہ دیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے الیکشن سے پہلے فری فیئر الیکشن کرانے کے، وہ پورے نہیں ہوئے۔ حالانکہ یہ جو اس سے پہلے جب عمران خان کی حکومت تھی تو یہ بانگ دل کہتے تھے اس کو، آئی ایم ایف کو، کہ آپ ان کو قرض نہ دیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر یہ بیانیہ بھی بنائیں گے تو عوام کے بیانیے کو مانتی نہیں ہے، کیونکہ اسمبلی کے اندر بھی جس طرح اسد قیصر نے کہا، سارے جو ہیں وہ ایم این ایز پی ٹی آئی کے جنہوں نے اپنی سپیچز میں کہا، انہوں نے کہا یہ نہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ اخلاقی ہے، نہ یہ ان کے پاس کوئی جواز ہے کہ یہ حکومت میں بنائے، یہ شرمندہ ہیں۔ شرمندہ تو خیر نہیں ہے، یہ ڈھیٹ ہیں، کیونکہ ان کے شرمندہ ہونے کا، شرمندہ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ضمیر ہو، شرمندہ وہ ہوتا ہے جس کے آئین کی اور قانون کی اور سچ کی، اخلاق کی، جس کے پاس کوئی قدریں ہوں۔ نہ ان کے پاس کوئی قدریں ہیں، نہ ان کے پاس کوئی اخلاق ہے، نہ ان کے پاس آئین اور قانون کی پاسداری ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام کو فارم 47 کے ذریعے ایک دھوکہ دے کر جو ہے وہ 10 فروری کو، یعنی 9 فروری کو، 8 کو عوام کی جیت تھی اور 9 کو انہوں نے کہا عوام کو شکست دی۔ تو عوام کو شکست دے کر اگر یہ خوش ہیں تو یہ جان لیں کہ عوام کے اندر ان کی جڑیں نہیں ہیں، اور عوام ان کو مسترد کر چکی ہے، اور عوام نے ان کو بالکل بھی اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہ گیا کہ یہ حکومت میں رہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ حکومت کے ساتھ چمٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ نہ اخلاق کی کوئی قدریں رہی ہیں، نہ آئین اور قانون کی کوئی قدریں رہی ہیں۔ اس حکومت کی لیجٹمیسی کیا ہوگی؟ لیجٹمیسی تو اس کی کچھ بھی نہیں ہے۔
لیجٹمیسی ان کی کیا ہے کہ ایک بنیاد جو کسی ایک مکان کی کسی عمارت کی بنائی، اس کی نیچے بنیادیں ہی نہیں ہیں، بنیادیں اس کی ہل گئی ہیں، بنیادیں اس کی صحیح طرح سے بنائی ہی نہیں گئیں، تو وہ جو عمارت ہے وہ کیسے کھڑی ہو سکے گی؟ یہ ایک غیر آئینی غیر قانونی حکومت کی بنیادیں ہیں جو اپنے شروع دن سے ہی ہلی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے ان کو جو اب بیرونی دنیا ہے، جو انویسٹر ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، ان کا ان کے اوپر بالکل بھی انٹرسٹ نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کے تو ظاہر ہے ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کے مفادات کن کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ وہ بھی دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ادارہ ہے یا ایک ایسے ملکوں کی ایک آرگنائزیشن ہے جو چھوٹے ملکوں کو جو ہے وہ کھاتی ہے، قرضے دیتی ہے اور ان سے کھاتی ہے، اور ان کے چھوٹے ملک جو ہیں یا جن ملکوں کو بھی وہ قرضہ دیتے ہیں، ان کو حکومتوں کو وہ کنٹرول کرتے ہیں اس کے ذریعے، اور یہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ عمران خان سے کیا تھا؟ عمران خان نے آئی ایم ایف میں اور یو این او میں کھڑے ہو کر کہا تھا، بڑے ملکوں کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ چھوٹے ملکوں سے جو لوگ پیسہ لوٹ کے لے آتے ہیں ان کو آپ اپنے ملکوں میں پناہ دے لیتے ہو، اور اس پیسے کو وہ ملکوں سے اپنی عوام کا پیسہ لوٹ کے لاتے ہیں اور آپ ان کو پناہ دے لیتے ہو، اور پھر وہی پیسہ ان کو ملکوں کو قرضہ دے کر مزید ان کے اوپر سود کی شکل میں، انٹرسٹ کی شکل میں ان کے اوپر آپ قرضے کا لوڈ ڈال دیتے ہو۔ اس طرح سے غریب ملک، غریب لوگ، غریب عوام غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور جو امیر ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی ایک ملک کے اندر جس طرح آپ اپنے ملک کی مثال لے لیں کہ یہاں پہ یہ چند خاندان امیر سے امیر ہوتے جا رہے ہیں، ملک مقروض ہوتا جا رہا ہے، عوام جو ہے وہ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں نہ ان کا پہلے دن سے یہ جو مجموعہ ابھی مسلط کیا گیا ہے، ان کا پیچھے 40-45 سال ہو گئے ہیں ڈائریکٹ یہ اس ملک کو لوٹتے ہوئے، عوام کو لوٹتے ہوئے۔ تو ان کا پہلے دن سے ہی پبلک یا عوام سپیسیفک ایجنڈا ہی نہیں ہے، ملک کا جو ہے اور آئین کو سنوارنے کا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ ان کا ایجنڈا ہے کہ آؤ ملک سے لوٹو اور پیسہ لے کے باہر جاؤ، اپنے ایمن فیلڈ بناؤ، اپنی ملیں لگاؤ، اپنے سوئس بینکوں کے اکاؤنٹ بڑھاؤ، اور جب پھر حکومت کرنی ہو، لوٹنا ہو تو ملک میں آ جاؤ، اور جب حالات فیور میں نہ ہو تو پھر جو ہے وہ آپ چلے جائیں اس کے اوپر لے کے ہر چیز، تو آپ باہر چلے جائیں اور پھر اپنی اولادوں کو وہاں سے ٹرینڈ کریں اور پھر اس ملک کے اوپر مسلط کریں آ کر، اور پھر آگے جو ہے ایک یہ سلسلہ شروع سے ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن عوام نے اس کی بار ان کو اس طرح سے مسترد کیا ہے کہ اب یہ ان کا عوام کے اندر جڑیں بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ اب یہ 2 سال رہیں، 5 سال رہیں، 10 سال رہیں یا جتنا عرصہ بھی رہیں، وہ تو اس سے پہلے بھی دیکھ لیں، شوکت عزیز آئے حکومت کر گئے، معین قریشی آئے حکومت کر گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ مسلط کیے گئے ایسے لوگوں کی طرف ہے جن طرح ہی ہے جن کی کوئی آئینی قانونی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ یہ واردات اب ختم ہونی چاہیے۔ اداروں کو چاہیے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت کام کریں، اور اس پبلک کو جس طرح سے دیکھیں نا جی، یہ اوتھ سیریمنی ہوئی، اب ملک کا سب سے بڑا جو عہدہ تھا صدر پاکستان، انہوں نے جو ہے جو جس طرح سے اوتھ لیا، اور پھر انہوں نے جو بیہیو ان کے ساتھ، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے، اور پھر آرمی چیف آئے اور پوری وہ انہوں نے ایک گیسچر شو کیا کہ آپ میں اس حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو یہ تو جی دیکھیں جی، اب پنجاب کے اوپر جو پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ، اس کے اوپر نائل خاتون کو جس طرح سے مسلط کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب غیر آئینی غیر قانونی طور پر ہوا ہے۔ جن لوگوں کو معلوم ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ منتخب شدہ لوگ نہیں ہیں، یہ غیر منتخب ہیں، ان کی جو ہے حقیقت وہ ایک کیا کہتے ہیں کہ کسی کے وائسرائے کسی ہو سکتی ہے، یہ عوامی لوگ نہیں ہیں۔ تو جب تک بھی عوام کے اوپر عوام کی حکومت نہیں ہوگی، عوام کی اپنی منتخب کردہ حکومت نہیں ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں اتنی دیر تک جو ہے وہ آئین اور قانون جو ہے وہ پریویل کس طرح کرے گا، کیونکہ کوئی بھی قانون سازی، آئین سازی اسی وقت اس کی ویلیو ہو سکتی ہے جب آئین عوام کو اس کی حمایت حاصل ہو۔ تو دیکھتے ہیں جی آگے یہ حکومت کس طرح سے چلتی ہے، عوام کو کوئی ریلیف دیتی ہے نہیں دیتی۔ پہلی ایک کے پی کی حکومت ہے جو سمجھتے ہیں کہ عوام کو ریلیف دینے کے موڈ میں ہے، باقی تو سب اپنی دیہڑی لگانے کے چکر میں۔